ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب, صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. رمیش سنگھ صاحب فرمائیے گا پہلے تو کہ کیونکہ پورے پنجاب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کا بے انتہا نقصان ہوا ہے, نظر آ رہا ہے ابھی بھی یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں, اور بس صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ ستلج میں جو پانی دوبارہ سے بھارت کی جانب سے آیا ہے وہ تیزی سے انکریز تو ہو رہا ہے, بس اللہ خیر کرے اور یہ بس کسی طرح سے بغیر میں کہوں گی کہ نقصان پہنچائے دریا جو ہیں وہ پھر سمندر کا رخ کریں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کی صورتحال اگر آپ ہمیں بتائیں, اور خصوصاً دربار صاحب کرتارپور کی, کیونکہ اس کے حوالے سے بھی آج فیلڈ مارشل کا دورہ تھا تو انہوں نے سکھ کمیونٹی سے, سکھ برادری سے ملاقات بھی کی ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. بڑی مہربانی جی, آپ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ابھی میں کاٹھیا صاحب کو بھی سن رہا تھا جو ہمارے پی ڈی ایم کے ڈی جی ہیں پنجاب کے, اور وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو ستلج میں پانی کا دباؤ اور بڑھے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ستلج ہے, راوی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا جو دریائے چناب ہے, یہ تینوں اس وقت جہاں جہاں سے گزر ہے تو لیفٹ رائٹ پہ کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو, ان کو ایویکویٹ کرنا پڑ رہا ہے. بڑی ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن حکومت پنجاب کی پوری مشینری اس وقت ایکٹیو ہے, فیلڈ کے اندر ہے. تمام وزراء, ہمارے سیکریٹریز, ہمارے ڈی سیز, ہمارے کمشنرز, پاک فوج کے جوان, ہماری پولیس کے جوان ہیں, اسی طریقے سے چیف منسٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ہر وقت کبھی کسی جگہ پہ, کل وہ ناروال تشریف لائی تھی, شام کو لاہور میں تھی, آج صبح سیالکوٹ تھی, ابھی پھر کسی اور آفت زدہ علاقے میں یا فلڈ افیکٹڈ ایریا میں موجود ہیں. اور ہمارا فوکس اس وقت یہی کہ ہم اپنے جو پنجاب کی عوام ہے ان کو جتنا اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کو ڈھارس ان کی بتا سکتے ہیں, ہم نے بتانی ہے. اور جو کرتارپور صاحب کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ جیسے ہی راوی کے اندر ریلا آیا 2.5 لاکھ کیوسک کا, تو اس ریلے نے ہٹ کیا کرتارپور صاحب کو, اور تقریباً کرتارپور صاحب کے اندر جو ہے احاطے میں 8 سے 10 فٹ پانی تھا, اور سراؤنڈنگ میں 12 سے 14 فٹ پانی تھا. 2 دن پانی کھڑا رہا, لیکن کل جب سی ایم صاحبہ بھی تشریف لائی تھی ناروال میں, تو جاتے ہوئے ڈائریکشن دیکھی گئی ہیں کہ امیڈیٹلی اس پانی کو وہاں سے نکالا جائے, تاکہ وہاں پہ جو معمولات زندگی اور جو مذہبی عبادت ہے اس کو بحال کیا جائے. تو انشاءاللہ کل صبح تک کرتارپور صاحب کے اندر سے جو پانی ہے اس کو نکال دیا جائے گا. لیکن سرٹنلی جس طریقے کا سیلاب آیا اور جس طریقے کا پانی ہے, باہر کھیتوں میں سراؤنڈنگ میں تو پانی ہوگا, لیکن یہاں پہ ہماری عبادت گاہ ہے, اس کو کوشش کریں کہ کل آپریشنل کریں اور کل سے وہاں پہ مذہبی رسومات ادا ہوں. آج فیلڈ مارشل صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور وہ آج سکھ کمیونٹی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. میں بھی اسی میں موجود تھا, اور میں نے وہاں پہ جو ہماری سکھ کمیونٹی ان سے ملوایا, اور فیلڈ مارشل صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کرتارپور صاحب کے لیے اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ کی, پھر ہیلی کاپٹر کا موجود ہونا, خدا نخواستہ یہ باقی جو ہماری دیگر مذہبی اقلیتیں ہیں, یہ ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں. ہماری ریاست بار بار ایک بات کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اقلیتیں محفوظ ہیں, اور میری وزیر اعلیٰ پنجاب تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے. تو ہم اپنے فیلڈ مارشل کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آج ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے کہ جس طریقے سے خدا نے پاکستان کو سرخرو کیا اور فتح سے ہمکنار ہوا, اور بھارت کا جو غرور تھا, وہ جو تکبر تھا, آج بھارت آئسولیشن کا شکار ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس آئسولیشن کو, اس تکبر کو, اس خفت کو مٹانے کے لیے جس طریقے سے پانی کو روکتے ہیں, روک کے پھر ایک پورا یہ دیکھیں نا, ایک پوری ویو بنا کے پورے کا پورا 2.5 لاکھ کیوسک, 9.5 لاکھ کیوسک, 3 لاکھ 3.5 لاکھ کیوسک کے ریلے چھوڑ رہے ہیں. اور سٹنلی جب وہ ریلے آئیں گے تو راستے میں جو بھی ہوگا اس کو تہو بالا کریں گے. آج بھارتی پنجاب کے اندر نہیں تو رمیش صاحب میں آتی ہوں بھارتی پنجاب کی طرف, لیکن یہ مجھے بتائے گا کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے, احسن اقبال صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بھارت نے اس پانی کو جیسے روکے رکھا اور ایک ساتھ ایک بہت بڑے ریلے کی صورت میں ریلیز کیا, جس کی وجہ سے پنجاب میں زیادہ نقصان ہوا ہے. دیکھیے پرسوں میں اور احسن اقبال صاحب اکٹھے تھے کرتارپور صاحب میں, جب ہم ریسکیو کر رہے تھے تو احسن اقبال صاحب نے وہیں پہ جب کرتارپور صاحب میں حالت دیکھی تو وہیں پہ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا, اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ بھارت جس طریقے سے پانی روکتا ہے اور پھر ریلے کے ریلے بنا کے چھوڑا, تو یہ آپ کے سامنے ہے. اگر حکمت, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے صرف, آج آپ بھارتی پنجاب کے اندر جا کے ان لوگوں کی سنیں جو ڈفرنٹ وی لاگ ہو رہے ہیں, جو ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں, جو لوگ بیٹھ رہے ہیں, کسان ہے, انٹلیکچوئل ہے, پروفیسر ہے, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی بزنس مین ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ آج بھارتی پنجاب کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, آج وہاں پہ 2 نہریں ہیں جو بہت بڑی نہریں ہیں, جو ایک اچھا خاصا پانی دے کے راجستھان جاتی تھی, اور ان کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ راجستھان کو سیراب کرنا تھا. آپ جب پانی پنجاب کو, بھارتی پنجاب کو چاہیے ہوتا ہے, تو آپ ان کا پانی
बांटते हैं और आप राजस्थान को सैराब करते हैं। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या है? ये एक हिकमत अमली है ना कि आपने किस तरीके से भारतीय पंजाब को, क्योंकि भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उनको डबो दिया, और पाकिस्तान के तो वैसे ही आप उनके बारे में एक नेगेटिव राय रखते हैं, और आपने जितना पानी भेजा है। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपनी वज़ीर आला पंजाब की हिकमत अमली को, जिस तरीके से वो खुद मैदान के अंदर है, इस पर फ्लड इफेक्ट्स के साथ है। हमारे तमाम वज़रा, हमारे MP MNA, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, सब इस वक्त फील्ड के अंदर है। हम अपने दुखी बहन भाइयों के साथ है। 14.5 लाख 15 लाख क्यूसेक पानी को मैनेज करना, ये तारीख में पहली दफा इतना बड़ा सैलाब आया। अदरवाइज सैलाब आता तो शायद किसी एक दरिया के अंदर या 2 दरियाओं के अंदर, लेकिन ये क्या है, तीनों दरियाओं के अंदर एक ही टाइम पे पानी छोड़ा। 9.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो हेडबराला से दाखिल हुआ, 2.5 लाख क्यूसेक का रेला कोट डैना से दाखिल हुआ, 3-3.5 लाख का रेला गड्डा सिंह बॉर्डर से दाखिल हुआ। तो क्या था कि आपने तीनों दरियाओं के अंदर पानी छोड़ा ताकि एक तरफ आप बचत करें, दूसरी तरफ नुकसान हो। लेकिन हमारी हिकमत अमली है, हमने अपने पंजाब की आवाम को रिलीफ भी देना है, हमने उनको रेस्क्यू भी करना है। और कल CM साहबा कह भी गई है कि जहां जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, जहां पे नुकसान हो रहा है, उसकी प्रॉपर हम डैमेज असेसमेंट करें। हम अपने जो इफेक्टेड है उनकी कंपनसेशन भी करेंगे। अच्छा। और हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन बहुत जरूरी जो है जिसपे हमें काम करने की, और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा इस पे काम करें। इस वक्त क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पहाड़ सिरक रहे हैं, पहाड़ों से दरख्त खत्म किए जा रहे हैं। इस वक्त हमें जो हमारी शजरकारी मुहिम है, हम जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमने पंजाब को, पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है, आज हमने भी बार बार एक बात की जा रही है, और हमें इस पर सोचना होगा कि क्या हम आने वाली नस्ल को ऐसा पंजाब या पाकिस्तान देके जा रहे हैं जहाँ पे जलजले हों, जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियां हों, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो, जहाँ पे स्मॉग हो। या आज हमने सोचना है, और हमने अपने करिकुलम के अंदर भी, हमें अपने मीडिया के अंदर भी अवेयरनेस देनी है। पंजाब के अंदर हमने नो प्लास्टिक की बात की है, से नो टू प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। रमेश साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।